امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مسیح کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو میرا سلام۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے بشارت کی انجیل یعنی لوکا کی انجیل، اس کا 2 باب اور اس کی 11ویں آیت۔ خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک مناجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ آمین۔ دنیا کا تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ ہوا ہے کہ ہمارے لیے ایک مناجی پیدا ہوا ہے، ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے۔ اس کے تعلق سے یوحنا اپنی نبوت کی کتاب میں، مکاشفہ کی کتاب میں لکھتا ہے کہ اس کی پوشاک پر لکھا ہوگا کہ یہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے۔ پطرس اس بچے کے تعلق سے، اس مسیح کے تعلق سے کہتا ہے کہ یہ زندہ خدا کا بیٹا ہے، نہایت علم رکھنے والا، فریسیوں کا فریسی۔ پالوس کہتا ہے یہ اندیکھے خدا کی صورت ہے۔ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، یہ خداوندوں کا خدا ہے، یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یہ میرا اور آپ کا مناجی ہے، نجات دینے والا ہے، مخلصی دینے والا ہے، بچانے والا ہے۔ یہ بے سہارا لوگوں کا سہارا بن کر آیا۔ ہزاروں سال پہلے ایک حوض جو بیت حسدہ کے نام سے مشہور تھا، اس کے ارد گرد سینکڑوں ہزاروں بیمار لوگ جمع ہوتے تھے کہ کب خدا کا فرشتہ پانی ہلائے اور جو پہلے اترتا وہ شفا پاتا۔ یہ حوض رحمت کے گھر سے، شفا کے گھر سے مشہور تھا۔ ایک شخص جو 38 برس سے بیمار ہے، مسیح کی پیدائش سے پہلے کا بیمار ہے، وہ بھی اس جگہ پر موجود ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی ایسا نہیں ہے جب فرشتہ پانی ہلائے اور مجھے پانی میں اتار دے اور میں شفا پاؤں۔ اس کی بیماری کی وجہ سے، اس کی کمزوری کی وجہ سے، اس کی اذیت کی وجہ سے، اس کی اس آزمائش کی وجہ سے اس کے اپنے بھی ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ یہ اکیلا رہ گیا، یہ تنہا رہ گیا ہے۔ یہ اس بات کو، اس دکھ کو خدا کے حضور، مسیح کے حضور اٹھاتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے ساتھ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے، ہم بھی اسی فیز میں سے گزرتے ہیں، اسی پروسیجر میں سے گزرتے ہیں۔ ایک ایسا ٹائم آتا ہے کہ اذیت کی وجہ سے، مشکل کی وجہ سے ہم تنہا رہ جاتے ہیں، ہم اکیلے رہ جاتے ہیں، ہمارے اپنے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ شخص اکیلا رہ گیا ہے، تنہا رہ گیا ہے اپنی اذیت کی وجہ سے، مشکل کی وجہ سے۔ بعض اوقات تو ہمارے جو اپنے ہیں نہ صرف ساتھ چھوڑتے ہیں بلکہ مخالف سمت میں نظر آتے ہیں، دشمن کی صف میں نظر آتے ہیں۔ یوسف کے اپنوں نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ جب یسوع مسیح کو اس کے اپنے شاگرد نے پکڑوایا، جو اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، شاید وہ اس کی منادی بھی کرتا ہو، اس کے بارے میں بتاتا بھی ہو کہ میرا استاد ایسا ہے، یہ کام کرتا ہے، فلاں کام کرتا ہے، یہ فنانس سیکٹری تھا اس منسٹری کا۔ جب اس نے مسیح کو پکڑوایا، جب اس نے مسیح کو زخم پہنچایا یا تکلیف دی، تو یہ کسی چاقو یا خنجر سے نہیں بلکہ بوسے سے، محبت سے اس نے مسیح کو پکڑوایا تھا۔ بعض اوقات ہمارے اپنے لوگ محبت سے ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے اپنے ہمارا ساتھ چھوڑ جائیں، ہمیں دھوکہ دیں، تکلیف پہنچائیں، اذیت پہنچائیں، لیکن ایک ہستی ہے جو ہمارے لیے نجات بن کر آئی ہے، یعنی یسوع مسیح۔ وہ ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، مشکل میں، اذیت میں، دکھ میں، تکلیف میں وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ کیا مسیح اپنی کہی ہوئی بات سے پھر سکتا ہے؟ کیا مسیح اپنی کہی ہوئی بات کو بھول سکتا ہے؟ تو یہ اس کا وعدہ ہے کہ وہ دنیا کے آخر تک ہمارے ساتھ ہے۔ حالات چاہے کیسے ہی کیوں نہ ہو، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم میدان جنگ میں ہیں، دشمن ہمارے سامنے ہے، یا پھر ہم دشمن سے گرے ہوئے ہیں، مسیح ہمارے ساتھ ہے۔ ہم آگ میں ہیں، آگ کی بھٹی میں ہیں، الہی زادہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ دکھ ہے، مصیبتیں ہیں، حالات ہمارے خلاف ہیں، آندھیوں سے گرے ہوئے ہیں، طوفانوں سے گرے ہوئے ہیں، لیکن مسیح ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رہے گا، وہ ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ داؤد کے ساتھ اگر خدا نہ ہوتا تو کیا وہ جاتی جولیت کو مار سکتا تھا؟ نہیں مار سکتا تھا۔ دانیل کے ساتھ خدا نہ ہوتا تو شیر اس کو کھا جاتے، جیسے دوسرے شخص کو کھایا۔ ان شیروں نے اس شخص کو نیچے زمین پر بھی گرنے نہیں دیا تھا۔ اگر شدرک، مسرک، عبدالنجو کے ساتھ الہی زادہ نہ ہوتا تو کیا وہ آگ سے بچ سکتے تھے؟ شاید وہ آگ کی بھٹی میں گرنے سے پہلے ہی جل جاتے، مر جاتے۔ ہماری زندگی میں بھی ایسی مشکلات آئی، آزمائشیں آئی، اسٹریس آیا، اور ہاں، یہاں پر میں کہوں گا کہ یہ خدا کا فضل ہی ہے جس نے ہمارے پیدا ہونے کے دن سے لے کر آج تک ہمیں سنبھالے رکھا۔ اور اگر مسیح ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو ہم اس جگہ پر موجود بھی نہ ہوتے۔ اس وعدے کو مد نظر رکھتے ہوئے داؤد کہتا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہیں ہوگی، چاہے موت کی وادی سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ کیوں نہیں ڈروں گا؟ کیونکہ خدا میرے ساتھ ہے۔ بھلا چاہے کیسے ہی کیوں نہ ہو، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ایک رائٹر کہتا ہے کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ حوض کے ارد گرد تو رش ہے، لیکن مسیح کے پاس کوئی نہیں آتا۔ آج کی کلیسیا کا المیہ یہ ہے
کہ وہ ترقی تو کرنا چاہتے ہیں، گرو تو کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنا سٹیٹس یا کلاس تو چینج کرنا چاہتے ہیں، وہ موضع تو حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ شفا تو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن شافی کے پاس نہیں آتے۔ ہمارے حالات تب تک نہیں بدلیں گے جب تک ہم یسوع مسیح کے پاس نہیں آئیں گے۔ مسیح جو ہے وہ ہمیں زیرو سے ہیرو بنائے گا، مسیح ہمارے حالات کو بدلے گا۔ وہ تو ایک چرواہے کو، گلہ بانی کرنے والے شخص کو تخت پر بٹھاتا ہے، وہ داؤد کو داؤد بادشاہ بناتا ہے، وہ کیفا کو پترس یعنی چٹان بنا دیتا ہے، وہ ساؤل کو پالوس بناتا ہے۔ ایک شخص جو کلیسیا کو تباہ کرنا چاہتا ہے، مسیح اس کو تبدیل کر کے اسی شخص کے ہاتھوں سے کلیسیا کو تعمیر کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے۔ جب ہم مسیح کے پاس آتے ہیں تبھی ہمارے حالات بدلتے ہیں، ہماری حالت بدلتی ہے، ہمارا سٹیٹس یا ہماری کلاس بدلتی ہے۔ وہ ہمیں پہاڑ کی طرح ظاہر کرتا ہے، اس کا روب اور دبدبہ ہمارے آگے آگے چلتا ہے۔ حال ہی میں نے اپنی منسٹری کے ڈاکومنٹ اٹیسٹڈ کروانے تھے، ابھی تقریباً مجھے 1 سال ہو گیا پریکٹس کرتے ہوئے۔ ایک پبلک سرونٹ کے پاس گیا جس کا 18واں اسکیل تھا۔ جیسے میں اس کے آفس میں انٹر ہوا تو وہ اپنی سیٹ سے کھڑا ہو کر اس نے مجھے سلام بھی کیا اور عزت کے ساتھ اس نے میرے ڈاکومنٹس کو اٹیسٹ بھی کیا۔ خدا اپنے لوگوں کو عزت بخشتا ہے، سرفراز کرتا ہے، وہ اپنا روب اور دبدبہ اپنے لوگوں کے آگے آگے رکھتا ہے، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، ان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہماری حالت تبھی بدلے گی جب ہم یسوع مسیح کے پاس آئیں گے۔ ایک کوڑی جب یسوع مسیح کے پاس آتا ہے تو کیا وہ ویسے ہی واپس جاتا ہے؟ اس کی حالت بدل جاتی ہے۔ جب ایک لنگڑے کو اس مسیح کے پاس لایا جاتا ہے، کیا وہ اسی حالت میں واپس جاتا ہے؟ جب ہم مسیح کے پاس آئیں گے تبھی ہماری حالت بدلے گی۔ وہ تو مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ شخص 38 سال کی محنت کے باوجود ویسے کا ویسا ہے، بیماری میں ہے، تکلیف میں ہے، اذیت میں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہو سکا، لیکن جب یہ یسوع مسیح کے پاس آیا تو یہ 1 منٹ سے پہلے وہ بالکل تندرست اور توانا ہو گیا ہے۔ اس کی بیماری چلی گئی ہے، 38 سال کا جو روگ تھا، تکلیف تھی، اس سے اس نے شفا پائی ہے۔ یسوع مسیح کے پاس آنے سے ہمارے حالات، ہماری سچویشن، ہمارے رویے، ہمارے کلاس، ہمارا سٹیٹس بدلے گا۔ مسیح کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں، ڈیڈ ہیں، بیکار ہیں، مردہ ہیں۔ نجات دہندہ ہمارے لیے آیا ہے، ایک منجی ہمارے لیے آیا ہے، ہم نے اپنا آپ مسیح کو دینا ہے۔ پرجن کہتا ہے کہ مسیح کے پاس ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔ ہمارے مسائل چھوٹے ہیں، بڑے ہیں یا بہت بڑے، لیکن یسوع مسیح کے پاس ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔ کیا ڈاکٹر سارے مریضوں کو بچا لیتے ہیں؟ ریسرچ یہ بتاتی ہے، سروے یہ بتاتا ہے، تاریخ یا ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ اموات جو ہیں وہ ہاسپٹلز میں ہوتی ہیں، لیکن جو یسوع مسیح کے پاس آتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، وہ انتقال کرتا ہے، وہ ٹرانسفر ہوتا ہے، وہ ابدیت میں چلا جاتا ہے، خدا کے جلال میں جاتا ہے، جہاں پر کامل شادمانی ہے، اطمینان ہے، جلال ہے، قدرت ہے، فرشتے ہیں۔ وہاں پر رونا چلانا نہیں ہے، وہ ہماری آنکھوں کے سارے آنسو پوچھ دے گا۔ ایک ایماندار کہتا ہے کہ موت تیرا ڈنگ کدھر رہا، جینا تو میرے لیے مسیح اور مرنا نفع ہے۔ جب ہم مسیح کے ساتھ رہتے ہیں تو موت ہمیں ڈرا نہیں سکتی، کیونکہ موت ہمارے لیے ایک پل کی صورت اختیار کرتی ہے اور وہ ہمیں مسیح کے پاس لے جاتی ہے، وہ ہمیں ابدیت میں لے جاتی ہے، وہ ہمیں جلال میں لے جاتی ہے۔ مسیح نے اس شخص سے کہا کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ اور جوئس مار کہتی ہے کہ خداوند یسوع جب کسی شخص کو کوئی کام دیتا ہے تو اس کام کو پورا کرنے کے لیے سورسز بھی دیتا ہے، سکلز بھی دیتا ہے، صلاحیتیں بھی دیتا ہے۔ یہ اپنی چارپائی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ ایک رائٹر، ایک لیڈر اپنے مشن میں فیل ہو گیا۔ جب وہ اپنے چرچ کے پاسٹر کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ سر میں بہت بری طرح ناکام ہوا ہوں۔ اس نے بڑا زبردست جواب دیا کہ کیا یہ کام کرنے کے لیے خدا نے تجھے کہا تھا؟ اگر خدا نے کہا تھا تو خدا تجھے فیل نہیں ہونے دے گا۔ خدا جو ذمہ داری اپنے لوگوں کو دیتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے سورسز بھی دیتا ہے، مین پاور بھی دیتا ہے، جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کام کو، اس مشن کو پورا کرنے کے لیے خدا وہ سب مہیا کرتا ہے۔ موسیٰ کو اسرائیل کی ذمہ داری دینے سے پہلے خدا نے اس کو تیار کیا، کئی سال اس پر کام کیا اور کام کرتا رہا۔ جب وہ تیار ہوا تب اس کو اسرائیل کی ذمہ داری دی گئی۔ خداوند کوئی بھی ذمہ داری دینے سے پہلے آپ کو تیار کرے گا۔ جب موسیٰ کی جگہ یشوا کو دینی تھی تو یشوا کو خدا نے پہلے تیار کیا، اس کو تعمیر کیا، اسے سکھایا، اسے گائیڈ کیا۔ اور اس شخص کی سب سے کمال کی بات یہ ہے کہ اس نے مسیح کے حکم کو مانا، اس کی فرما برداری کی۔ فرما برداری، حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ نافرمانی جو ہے، گناہ جو ہے، وہ ہم میں اور خدا میں رکاوٹ ہے۔ بعد میں مسیح اس کو نصیحت کرتا کہ اب گناہ نہ کرنا، ساری تکلیفیں نہیں لیکن کچھ بیماریاں، تکلیفیں، آزمائشیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ آدم اور حوا عدن سے اس لیے باہر نکال دیے گئے کہ انہوں نے گناہ کیا، نافرمانی کی، وہ خدا کی حضوری سے باہر ہو گئے۔ گناہ جو ہے وہ ہم میں اور خدا میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ منجی اس لیے آیا کہ وہ ہمارے گناہوں کو لے اور صلیب پر کیلوں کے ساتھ جڑ کر مجھے اور آپ کو آزاد کیا، بحال کیا۔ ہم مسیح کے لوگ ہیں اور
مسیح کے پاس ہمارے لیے بہت سے پلان ہیں. بائبل بتاتی ہے کہ ریت کے ذروں سے زیادہ پلان مسیح کے پاس ہیں، اور میری دعا ہے کہ وہ سارے پلان آپ کی زندگی میں پورے ہوں. آمین. خداوند آپ کو برکت دے.